امریکہ کی طرف سے افغان باشندوں کو جہاں مالی امداد دی جا رہی ہے، وہیں انسانی بنیادوں پر ان کے لیے مختلف شہری سہولتیں اور صحت کے شعبے میں بھی کام کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے واشنگٹن کے چلڈرن میڈیکل سینٹر میں ایک 8 سالہ افغانی بچے کے دل کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ یہ بچہ امریکہ کیسے پہنچا اور اس کا علاج کیسے ہوا؟ تفصیلات واجد علی سید کی رپورٹ میں۔ اسے افغانستان میں ہونے والے چند بڑے واقعات میں سے ایک کہا جا سکتا ہے۔ اسے افغان امریکہ تعلقات میں پیش رفت اور ان ملکوں کے درمیان جاری انسانی روابط کا ایک مظہر بھی مانا جا سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے امریکہ کے چلڈرن نیشنل میڈیکل سینٹر میں 8 سالہ افغانی بچے عمر محمد کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی۔ عمر محمد کو بگرام بیس پر امریکی فوج نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر علاج کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ Well, first of all, Muhammad's a very fortunate young man for meeting Sloan Guy. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر بہت خوش قسمت ہے کہ اسے چنا گیا اور اس کا علاج کروایا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے فوجی جہاں کہیں کام کر رہے ہیں وہاں کے ماحول اور معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی فوج نے اس بچے کو ڈھونڈ نکالا۔ اس کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت تھی جس میں لیری کنگ فاؤنڈیشن نے مدد فراہم کی۔ اس کے علاوہ اس کے سفری اخراجات، ویزا کے حصول کے لیے کوششیں کی گئیں۔ چونکہ بچہ بہت بیمار تھا تو عام جہاز کے ذریعے سفر ممکن نہیں تھا، اس لیے اسے فوجی طیارے کے ذریعے یہاں لایا گیا۔ یہ سب بہت اہم کام ہیں جو کیے گئے۔ 8 سالہ عمر محمد کا تعلق کابل کے ایک پسماندہ گاؤں شراہنہ سے ہے۔ عمر کی خراب حالت دیکھ کر اس کے والد نے بگرام ایئر بیس پر امریکی کیمپ سے رابطہ کیا۔ یہاں ہونے والی ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوا کہ عمر کا دل اس کی جسامت سے بہت چھوٹا ہے اور اس کی جسمانی پرورش اور سانس لینے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ دل کے امراض کے ماہرین کے مطابق اوپن ہارٹ سرجری کے بغیر اس کا علاج ممکن نہ تھا۔ صاف لفظوں میں وہ موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ ہزاروں میں سے ایک کیس تھا جس میں مریض کا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، جبکہ عمر محمد کا علاج کرنے والے افغانی ڈاکٹر پچھلے 1 سال سے صحیح طور پر مرض تشخیص ہی نہیں کر سکے تھے۔ عمر محمد دل کے عارضے میں مبتلا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ دل کے عارضے کی وجہ سے اس کے جسم میں اور بیماریاں بھی ہیں۔ اس کی انگلیوں کو دیکھیں، اسے کلبنگ کہا جاتا ہے۔ مجھے اپنی انگلیاں دکھاؤ۔ دیکھیں، اس کی انگلیوں کا رنگ بدل رہا ہے اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ انگلیوں کی پوریں چوڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ بہت مختلف ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم ہائپوکسیا کہتے ہیں، یا اسے خون میں آکسیجن کی مقدار کا کم ہونا کہا جاتا ہے۔ بگرام پر امریکی بیس کیمپ میں چیف سرجن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ عمر کے دل میں سوراخ ہے جو اس کے جسم میں خون کی گردش میں رکاوٹ بن رہا ہے اور اس کے لیے 1 سے زیادہ سرجری کی ضرورت ہوگی۔ اس مقصد کے لیے عمر کو خصوصی طیارے کے ذریعے امریکہ کے چلڈرن نیشنل میڈیکل سینٹر لانا طے پایا۔ یہ 8 سال کا ہے اور اس وقت اس کے مر جانے کے چانسز 75% ہیں۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا اور جب تک یہ بالغ ہوگا یہ خطرہ 95% تک پہنچ جائے گا، اور آپریشن کے بعد اس کے زندہ رہنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں بنسبت دوسروں کے، اور اس وقت اس کا آپریشن کیا جا سکتا ہے جس سے یہ بچ جائے گا اور ایک صحت مند زندگی گزار پائے گا۔ اسی دوران عمر محمد کا ویزا 2 مرتبہ مسترد ہوا۔ اس مقصد کے لیے افغانی وزارت صحت اور امریکی وزارت دفاع سے بھی باقاعدہ اجازت طلب کی گئی۔ پھر امریکی فوجی عملے کی درخواست پر سینیٹر بل فرسٹ نے، جو خود بھی ایک سرجن ہیں، مداخلت کی اور انہیں بالآخر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ویزا جاری کر دیا گیا۔ اور پھر 1 سال کی مسلسل کوشش رنگ لائی۔ عمر محمد اپنے والد کے ساتھ امریکہ پہنچ گیا جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس کا استقبال کیا۔ لیکن عمر محمد کوئی عام مریض ثابت نہیں ہوا۔ اس کی ہمت اور حوصلہ دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ 8 سالہ بچہ ضرور ہے لیکن ساتھ میں افغانی بھی، جو محنت کش اور سخت جان مانے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کے عملے سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس کی عیادت کی اور تحفے پیش کیے۔ کامیاب آپریشن کے بعد عمر کی حالت سنبھل گئی ہے اور اس کے چہرے کی رنگت بہتر ہو رہی ہے اور اب وہ عام بچوں کی طرح چل پھر سکتا ہے۔
امریکی فوج سے اس کی انسیت اور اتنے بڑے آپریشن کا مقابلہ شاید ایک نعمت ہے۔ اسے ہفتے میں ایک بار اپنے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آنا پڑتا ہے۔ افغان ایمبیسی نے امریکہ میں عمر محمد کے لیے ایک مترجم کا انتظام کیا جو پشتو سے انگریزی میں ترجمہ کر سکتا ہے۔ Okay, so keep that up 2 times a day until Tuesday when you guys come back. جمعہ خان کا کہنا ہے کہ بچے کے ساتھ والہانہ لگاؤ اس کے لیے حیرت انگیز ہے۔ کہ امریکن لوگ جو ہوتا ہے یا ان کا ڈاکٹرز جو ہوتا ہے یا اور باہر کا لوگ جو ہے بہت پیار کر رہا ہے بچے سے، اور بہت سارے ٹوائز لے کے آئے۔ میں نے پہلے دن ان کو دیکھا، لاری کنگ آیا تھا، اس نے بہت سارے ٹوائز لے کے آئے تھے، اور سارے نرسز جو ہے انہوں نے سب نے اپنا اپنا کیا لے کے آئے ٹوائز۔ نئی جگہ اور اجنبی لوگوں کے ساتھ وہ فوراً گھل مل جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کو دیکھ کر اس کا پہلا رد عمل بہت معصوم ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کی آنکھوں کے علاج کا بھی بندوبست کرنا شروع کر دیا ہے۔ If I could arrange one of the eye doctors to take a look at his eye, would the father like that? وای که زه وغواړم چې د ده د سترګې روغې کړم، وای ته به وای دا خوښ به دې شي، لکه ته غواړې چې د ده د سترګې روغې شي. Okay? All right. عمر کے والد اس کے علاج پر بہت خوش اور مشکور ہیں۔ پہلے اس کا حالت ایسے تھا، یہ رخ بھی مثال کلر بدل دیتا تھا اور پیدل جا بھی نہیں سکتا تھا یہ، اور اپنا میرا جو اور بچہ ہے اس کے ساتھ کھیل بھی نہیں سکتا تھا، یہ بس گھر میں رہا تھا، وہ لوگ کھیل رہا تھا، تو علاج ہوا تھا اس کا، ہم سے کوئی خرچہ کوئی پیسہ بھی نہیں لگا، تو بہت مدد کیا یہ لوگ نے ہمارا ساتھ۔ We'll see you, buddy. All right. Bye-bye. ہسپتال کے عملے کو امید ہے کہ عمر محمد ایک غیر معمولی افغانی بچہ ہے جو مستقبل میں کوئی اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ واجد علی سید، وائس آف امریکہ۔